تو میرے بھائی اس مسجد کے اندر جا کر کے نماز ادا کر لے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رسول پور کے رہنے والے نوجوانوں، ارے یہ علماء، یہ قرآن کے خادم، یہ تمہارے بچوں کو قرآن پڑھانے والے، یہ تمہارے بچوں کو قرآن علم سکھانے والے علماء، یہ اللہ کے نیک بندے، میرے بھائیوں جو تمہارے کن ذہن بچوں کو کیمیا بناتے ہیں، اور میرے بھائیوں آج تو ہم مسلمانوں کی حالت ایسی ہو چکی ہے، ارے کہاں تک رونا رویا جائے، ہمیں گھروں سے شکوا نہیں ہے، آج شکایتیں کرتے ہیں، بیان بازی کرتے ہیں، فلاں جگہ ستایا جا رہا ہے، فلاں جگہ ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے، اس میں قصور ہمارا ہے۔ رونا اپنا رو، کمی اپنی پکڑو، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو کہ ہماری کمی کیسی ہے۔ آج ہم لوگ یہاں تک پہنچ چکے ہیں، ہمارا ایمان ایسا کمزور ہو چکا ہے انہی علماء پہ کہ جن علماء کے بارے میں، جن اہل اللہ کے بارے میں میرا نبی ارشاد فرما رہا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء جو ہیں انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ آج انہی علماء کے اوپر، آج انہی قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کے اوپر ہم توہین کے جملے اٹھاتے ہیں، آج انہی کے اوپر طعن و تشنیع شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی، کیا یہ روزمرہ کا ہمارا افسانہ نہیں بن گیا ہے؟ کیا یہ ہر گھر کا، ہر گاؤں کا، ہر آدمی کی زبان پر یہ الفاظ نہیں ہیں؟ ابھی اگر اسی تمہارے گاؤں کے اندر کسی دوسرے مکتب کی بنیاد پڑ جائے، کسی دوسرے مدرسے کی بنیاد پڑ جائے، میرے بھائیوں کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لو جی برابر میں ایک مدرسہ اور کھل گیا، لو جی ایک اور کھانے کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ اور میرے بھائی، کیا تم نے کبھی سوچا ہے میرے محلے کے اندر، آج گلی کے اندر، کوچے کے اندر نرسری اسکول، عیسائی اسکول، یہودیوں کے اسکول قائم ہو رہے ہیں، جہاں تمہارے بچوں کے ایمان کو مسخ کیا جا رہا ہے، جہاں تمہارے بچوں کے ذہنوں کے اندر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مسخ کیا جا رہا ہے، ان کے عقیدوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ ارے ان مدرسے والوں کا احسان مانو، ان علماء کا احسان مانو، خدا کی قسم اگر اس ہندوستان کے اندر یہ مدارس نہ ہوتے، اگر اس ہندوستان کے اندر یہ علماء نہ ہوتے، تو میرے بھائیوں ہم کو اپنا ایمان بچانا جو ہے میرے بھائیوں مشکل ہو جاتا۔ اس لیے میں زیادہ طوالت میں نہ جاتے ہوئے، اس لیے کہ میرے معزز و محترم اکابرین یہاں پر تشریف فرما ہے، میں تو ان کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، انہی حضرات کے سامنے رہ کر کے میں نے اپنی علم پیاس کو بجھایا ہے، اس لیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ میرے بھائیوں آج کی یہ رات جو ہے ہمارے لیے سونے کی رات نہیں ہے، آج کی یہ رات اس لیے اس جلسے کا انعقاد نہیں ہوا کہ باہر دکانوں پر کھڑے ہو کر کے ہم چاٹ پکوڑیاں کھائیں، چائے اور بیڑی سگریٹ پان نوشی کریں، اور میرے بھائیوں یہ تو آپ روزمرہ کام کرتے ہیں، خدا میرے بھائیوں کچھ پتہ نہیں اس وقت میں کس کی زبان سے کیا الفاظ نکل جائے، اور میرے بھائیوں وہ دل کے اوپر اثر کر جائے۔ انسان کی تقدیر کے لیے، بدلنے کے لیے ایک ہی الفاظ کافی ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ حضرات جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں آپ حضرات تشریف لائیں، آئیں پنڈال میں بیٹھے، میرے بھائیوں آپ ہی کے بیٹھنے کے لیے یہ انتظام کیا گیا ہے، آپ ہی کے بیٹھنے کے لیے یہ بہترین قسم کا میٹ بچھایا گیا ہے، اچھے سے اچھے قسم کی لائٹیں آپ حضرات کے لیے لگائی گئی ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم گھروں کے اندر بیٹھ کر کے مائک سے آواز آ رہی ہے وہاں بیٹھ کر کے بات سن لے گی، میرے بھائیوں وہ تو بات صحیح ہے کہ آپ کے کانوں میں آواز چلی جائے گی، آپ سن لیں گے، لیکن ان اہل اللہ کی، ان اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کا آپ کو شرف کیسے حاصل ہوگا؟ ارے میرے بھائیوں کہاں سے کتنی دور سے اپنے ساری پریشانیوں کو اٹھاتے ہوئے، سفر کی ساری تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے، کوئی اپنی بیماری کی وجہ سے، میرے بھائیوں آپ حضرات کی محبت میں یہاں یہ چل کر کے آئے، یہ اللہ کے نیک بندے چل کر کے آئے، ہمارا حق بنتا ہے، اور میرے بھائیوں ہمارے اوپر یہ لازمی اور ضروری ہے کہ ان علماء کی ہم قدر کریں، اور ان کی قدردانی یہی ہے کہ ہم یہاں جم کر کے بیٹھے، آخر تک بیٹھ کر کے ان کی باتوں کو سنیں۔ اس لیے
معاشرے کے اندر کیا کیا برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، معاشرے کے اندر کیسے بگاڑ آیا ہوا ہے۔ بیٹا جو ہے باپ کا کہنا کیوں نہیں مانتا، باپ جو ہے بیٹے سے نفرت کرتا ہے، بیٹا باپ سے نفرت کرتا ہے، شوہر بیوی سے نفرت کرتا ہے، بیوی شوہر سے نفرت کرتی ہے، بھائیوں کے اندر لڑائی جھگڑے فساد ہوتے رہتے ہیں۔ کس طریقے سے قرآن نے ان کو ختم کرنے کا طریقہ بتلایا ہے اور معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کو کس طریقے سے ہمیں دور کرنا ہے، اپنے گھروں سے بے حیائی کو کس انداز سے نکالنا ہے۔ انشاءاللہ آج ہمارے یہ اکابرین، آج ہمارے یہ اللہ کے نیک بندے، محبوب بندے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے اور اللہ کے قرآن کو سامنے رکھ کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو بتلائیں گے۔ میں آپ حضرات کو یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا یہ مدرسہ ہے، مدرسہ اسلامیہ عربیہ مفتاح العلوم، جو ہمارا یہ آج اس کا سالانہ جلسہ ہے، اس جلسے میں کون کون حضرات، کیسی کیسی شخصیتیں، کیسے کیسے اللہ کے نیک بندے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، کس کی صدارت ہوگی، کس کی زیر سرپرستی یہ پروگرام چلے گا؟ آپ ہی کے اپنے قریبی جانے پہچانے ہم سب کے بزرگ، ہم سب کے کرم فرما، جن کی زیر سرپرستی آج کا یہ پروگرام ہے، جناب حضرت اقدس الحاج حضرت مولانا محمد تحسین صاحب مدث اللہ العالی ناظم قاسم العلوم گاگل ہیلی، جو یہاں پر میرے بھائیوں آپ کے لخت جگر، آپ کے گوشائے جگر حضرت مولانا محمد شمساد صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے آج کے ہمارے اس جلسے کی جو صدارت فرمائیں گے، جن سے میری مراد ہم سب کے بزرگ، ہم سب کے کرم فرما، ہم سب کے چہتے، ہم سب کے اوپر محبوب نظر رکھنے والے، میرے بھائیوں ہم سب کے اوپر اپنی روحانی توجہ ڈالنے والے میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں، ارے یہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، آپ کے جسمانی امراض کا علاج ڈاکٹروں کے پاس ہوگا، آپ کے جسمانی امراض کا علاج طبیبوں کے پاس ہوگا، لیکن آپ کا روحانی علاج جو ہے میرے بھائیوں انہی اہل اللہ کے پاس میں ہوگا، انہی بزرگوں کے پاس میں جا کر کے ان کی صحبت آپ کو ملے گی، تب جا کر کے آپ کا روحانی علاج ہوگا۔ آج ہم سب روحانی بیمار ہیں، روحانی بیماری ہم سب کو لگی ہوئی ہے، اپنی روحانی بیماریوں کا ہمیں کس طریقے سے علاج کرنا ہے، انشاءاللہ وہ بھی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو آج کے ہمارے اس جلسے کی جو صدارت فرمائیں گے ہم سب کے بزرگ، ہم سب کے کرم فرما جناب حضرت اقدس الحاج مولانا محمد ہاشم صاحب مدث اللہ العالی محتمیم جامعہ کاشف العلوم چھوٹمل پور اور خلیفہ حضرت نانکوی رحمت اللہ علیہ یعنی حافظ عبدالستار صاحب، حضرت کو حضرت سے بہت زیادہ عقیدت تھی، اور حضرت نانکوی رحمت اللہ علیہ کو بھی ہمارے حضرت سے، حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ہم نے اپنے طالب علم کے زمانے میں حضرت کے زمانے بہت مرتبہ سنا، حضرت جب بھی حضرت نانکوی رحمت اللہ علیہ کا ذکر آتا تھا وہ پڑھتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت تو ایسے تھے، ہمارے حضرت تو بالکل ایسے سادے انداز میں رہا کرتے تھے، بالکل سادگی کو پسند کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں وہی نمونہ آپ کے سامنے حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب کی شکل میں نظر آئے گا، انشاءاللہ ان قریب ہی ہمارے سامنے اسٹیج پر تشریف لائیں گے اور حضرت والا اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو آج کے اس جلسے کی سب سے پہلی کاروائی شروع ہوگی، جو ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اکابرین کا یہ طور طریق رہا ہے کہ جب بھی کسی مجلس کا آغاز ہو، جب بھی کسی دینی پروگرام کا آغاز ہو تو اس کے لیے تلاوت کلام اللہ، اللہ کا قرآن، اللہ کا پاکیزہ کلام، اس لیے کہ ایسا کلام، ایسا قرآن کہ 30 سال کے قلیل مدت میں اس قرآن کریم نے وہ انقلاب برپا کیا کہ میرے بھائیوں ساری دنیا کے بڑے سے بڑے عقل مند جو ہیں وہ حیران رہیں گے، جس سے میری مراد استاد محترم جناب حضرت اقدس الحاج قاری محمد یعقوب صاحب دامت برکاتہ العالیہ، استاد تجوید و قرات جامعہ کاشف العلوم چھوٹمل پور۔ اسی طریقے سے ہم سب کے محبوب نظر، ہم سب کے محبوب نظر
استاد محترم جناب حضرت اقدس الحاج مولانا محمد آصف صاحب نائب ناظم و استاد حدیث جامعہ کاشف العلوم چھٹمل پور آپ بھی تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ ان قریب ہی ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لائیں گے اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے حضرت بھی ہم کو مستفید فرمائیں گے. اسی طریقے سے واحد بے نظیر حضرت مولانا نظر محمد صاحب صدر جمعیت علماء ہند مظفر نگر آپ بھی تشریف لانے والے ہیں. ابھی راستے میں ہیں. یہاں کے ناظم صاحب نے بتلایا کہ ابھی فون پر بات ہوئی, کچھ دیر میں پہنچنے والے ہیں. اسی طریقے سے مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا محمد اصغر صاحب لدھیانوی ثانی قاری حنیف صاحب کے نام سے جو جانے جاتے ہیں, آپ نے تقریروں کو ریڈیو کے اندر یا اسی طریقے سے کیسٹوں کے اندر, موبائلوں کے اندر آپ نے حضرت قاری محمد حنیف صاحب منور اللہ مرقدہ جو پاکستان کے رہنے والے تھے, نہ جانے کتنی تقریریں آپ نے سنی ہوگی. بالکل انہی کے انداز پہ, انہی کے طرز پر بولنے والے جناب حضرت مولانا محمد اصغر صاحب لدھیانوی بھی تشریف لانے والے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم سب کے دلوں کی دھڑکن کلام خوش دل جناب ماسٹر عبدالستار صاحب تاج پورہ ضلع سہارنپور وہ بھی تشریف لانے والے ہیں. اور ہم سب کے محبوب نظر شاعر اسلام جناب حضرت اقدس حضرت مولانا محمد احسان محسن صاحب ناظم مدرسہ کوٹیسرا ضلع مظفر نگر آپ بھی تشریف لا چکے ہیں کہ جن کی نعت سے جو ہے, جن کے حمد سے جو ہے اس جلسے کا آغاز ہوگا. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو, اس سے پہلے کہ جلسے کی باضابطہ کاروائی شروع کی جائے, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات جو یہ ہمارے نوجوان بھائی کھڑے ہوئے ہیں نیچے بیٹھ جائیں. اور میرے بھائیو یہ دینی مجلسوں کا احترام ہے, کوئی مشاعرے کی مجلس نہیں ہے, یا کوئی میرے بھائیو یہ سیاسی محفل نہیں ہے, کوئی سیاسی کانفرنس نہیں ہے. اور میرے بھائیو جو گیٹ پر آپ سامنے کھڑے ہوئے ہیں, آپ بھی اللہ کے واسطے آؤ یہاں بیٹھو, دیکھو یہ اللہ کے نیک بندے ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں. یہ اللہ کے نیک بندے آج ہماری کیسی دکھی ہوئی رگوں پر ہاتھ رکھ کر کے ہمیں میرے بھائی بتا کر کے جائیں گے کہ اس دکھتی ہوئی رگ کا علاج کیا ہے, اس دکھتی ہوئی نس کا علاج کیا ہے. میرے بھائیوں وہ ساری باتیں ہم کو بتلائیں گے. بس میں اب زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے پروگرام کو شروع کرنے کے لیے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے استاد محترم جناب حضرت اقدس قاری محمد یعقوب صاحب مدث اللہ العالی سے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائے اور قرآن کریم کی تلاوت سے آج کی اس روحانی محفل کا, آج کی اس روحانی مجلس کا آغاز فرمائیں. اس لیے کہ قرآن کریم اور میرے بھائیوں یہ اللہ کا قرآن ہے, ایسا قرآن, ایسی کتاب کہ آج تک دنیا کے اندر نہ تو ایسی کتاب آئی اور نہ ہی قیامت تک ایسی کتاب آئے گی. ایسا قرآن کہ جس کا ایک ایک حرف سچا, ایک ایک نقطہ سچا, ایسا قرآن کہ جس نے پتھر جیسے دل کو موم کر دیا, ایسا قرآن کہ اگر انسان اس کو ہاتھوں میں اٹھا لیتا ہے تو ہاتھوں میں اٹھانا ثواب, اس کو آنکھوں سے لگا لیتا ہے آنکھوں سے لگانا اس کو ثواب, اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے سینے سے لگانا اس کو ثواب. میرے بھائیوں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا, سننے والا اللہ تبارک و تعالی دونوں میں سے کسی کو محروم نہیں کرتے. اس لیے اب بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہم حضرت قاری صاحب سے درخواست کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. ہر طرح کے دینی اصلاحی حمد و نعت و نظم منقبت مرثیہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک اور شیئر بھی فرما دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے بھی ضرور دیں. روئے بدرو تجا اس کے دل کی یہ حسرت بڑی چیز ہے, اس کے دل کی یہ حسرت